نہ وہ مجھے جانتے ہوں، ان کے پاس جاؤں، ان کے ساتھ بیٹھوں اور ہم سب مل کے اللہ کو یاد کریں. یہ میرا مقصد تھا آنے کا. الحمدللہ وہ کہ آج چھٹی کا دن ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، نفس کہیں سے کہیں انسان کو لے جاتا ہے، بڑے بڑے پروگرام اس وقت چل رہے ہوں گے. تو مجھ میں یہ جو ایک سوچ آئی، میں بھی انہیں میں سے ہوں، آسمان سے ٹپکا تو نہیں کہ بھئی چھٹی کے دن ہے، چلو کھانے وانے بناتے ہیں، رشتے داروں سے ملتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہزاروں چیزیں ہزاروں باتیں بنتی ہیں انسان کے ذہن میں. لیکن میرے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ بھئی نہیں، چلتے ہیں کہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت ذکر ہی کرنا تھا تو گھر بیٹھ کے کر لیتے ہیں، وہاں بھی تو سوال ملتا ہے. تنہائی بیٹھ جاتے، اپنا ذکر کر لیتے، مراقبہ کر لیتے. یہ کیوں آپ نے کہا کہ بھائی چلیں وقت کے سوتے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چلیں؟ اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ سے. بھائی وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے اس کی بہت فضیلت دیکھی، اس کا بہت ثواب دیکھا، آخرت کے حساب سے بہت ثواب ہے اس کا. کہ بھائی چند لوگ اس پر سفر بھی کیا جائے اور چند لوگ بیٹھیں، جمع ہوں، اور جمع ہو کے ایسے لوگ کہ نہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں، مختلف زمانے کے ہوں، مختلف قبیلوں کے ہوں، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں ایسے. تو جب وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں مجموع میں تو وہاں تو رنگ بدل جاتے ہیں. ایک تو بہت بڑا ثواب ہے اس کی، بہت بڑی افضلیت ہے اس کی. تو یہ جب میں نے اس کی دیکھی تو میں نے کہا بھائی یہ تو چلنا چاہیے. اس کے مقابلے میں جو ساری چیزیں ایسے آپ نوٹ کریں تو وہ تو بالکل فانی چیزیں تھیں، لیکن اس کا تعلق آخرت سے تھا. تو میں نے اس کا انتخاب کیا کہ بھائی اس چیز کو لیا جائے، یہ سب سے بہتر چیز ہے، اتنا ثواب ہے آخرت کا. اب یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے، مولانا نے خواب اس کو ظاہر تو کیا، آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مجھ میں یہ سوچ کیوں آ گئی اس زمانے کے اندر. میں نے اس وقت دنیا کے کوئی اور کام کیوں نہ کیے، اپنے نفس کو راضی کیوں نہیں کیا، اور طریقے سے اپنے اس وقت کو کیوں نہیں گزارا. اتنی دور آنے کا مقصد کیا ہو کہ میں ایک ثواب کے خاطر اتنا لمبا سفر کیا اور اتنی دور آ گیا. وجہ اس کی ایک ہی تھی دوستو، کہ سوچ بدل گئی تھی. سوچ بدل گئی تھی میری، اور سوچ نے سارا یہ کام کیا. رخ بدل گیا سوچ کا. وہ کیسے بدلا؟ یہ خود نہیں بدلتا، بلکہ ہوا ایسے کہ میری بھی یہ سوچ تھی، میں بھی یہی کرتا تھا، سب کام ایسے ہوتے تھے، دنیا کی طرف دیکھتے تھے، دنیا کی ترقی کو دیکھتے تھے، دنیا کی طرف ہو جاتے تھے، اور آخرت کا ثواب تھا ہی نہیں اس کے مقابلے میں کچھ آدمی. اس کے مقابلے میں دنیا کو بڑھانا بہت بڑی چیز تھی. تو بس ایک ہوا ایسے کہ ایک نیک صالح متبع سنت، متبع شریعت، جس کو ہم عام میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، ان کی صحبت نصیب ہو گئی جیسے حضرت نے فرمایا. اور ان سے جو دوستی ہوئی الحمدللہ، تو اس دوستی کا رنگ ایسے چڑھا کہ میری سوچ ہی بدل گئی. زہر پیشے کے بدلنے کے اندر سوچ ہی بدل گئی، رنگ ہی بدل گیا. اور اب یہ دنیا کی جتنی چیزیں تھیں وہ کمتر ہو گئیں، اور آخرت کا تھوڑا بھی ثواب جہاں ہوتا ہے آدمی بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، دوڑ لگانا شروع کر دی. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. گھیرا دیا، ڈھکن لگایا، اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا اس مجمع پر. وہ انعام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اس کے اندر سکینہ اتارتا ہوں. یہ خالص کہ اس وقت کی بات ہے، جنت میں نصیب ہوگا انسان کو سکینہ کیا چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ، سکینہ نازل فرما رہے ہیں اس وقت ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر. اللہ اللہ، کتنا بڑا انعام اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے. اور اللہ جو انعام دیتے ہیں کبھی واپس لیتے نہیں انسان سے، کبھی واپس نہیں لیتے. اس کے رنگ دیکھیں گے آپ الحمدللہ زندگی کے اندر، اس مجمع کے. پتہ نہیں زندگی ہو پھر ملاقات ہماری نہ ہو، لیکن ایک جگہ ضرور ہوگی، جو اس مسجد میں بیٹھا ہے انشاءاللہ حشر میں ضرور ملاقات ہوگی اللہ کے فضل سے. ذکر جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک سے آپ کے بعد میری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن حشر میں ہماری دوستی ہوگی اللہ کے فضل سے. اور آج پکی دوستی کر کے جاؤں گا آپ کے ساتھ، ایسی دوستی جو کبھی ٹوٹے نہ. آخر میں سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی،
سب رشتے فنا ہو جائیں گے، لیکن میں آج آپ کے ساتھ وہ رشتہ قائم کر کے جاؤں گا انشاءاللہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوگا. پکی جاری کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ آج. وہ تھوڑے لوگ ہیں الحمدللہ. چوتھا انعام، سبحان اللہ، اس کا تو اندازہ لگایا. چوتھا انعام یہ کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر اور بصیر ہیں، قادر اور مطلق ہیں. اتنا پسند فرمایا اللہ نے اس مجمع کو، ان لوگوں کو، اتنا پیارا لوگ آیا کہ اپنے خاص مجلس کے اندر، حدیث کے لفظ ہیں مجلس خاص میں، وہ پتہ نہیں اللہ کی کیا مجلس خاص ہوگی، اللہ کی شان ہوگی مجلس. اس مجلس کے اندر اللہ پاک تفاخر کے ساتھ سبحان اللہ میرا اور آپ کا ذکر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں ہمارا. پیچھے رہ کے گیا، پھر پیچھے تو کچھ نہیں. پھر الحمدللہ کیا انعام ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اللہ نے دیا ہے. مجھے بتائیں آپ اتنی سی محنت پر، اتنی سی بات پر اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو فعل آپ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے. والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے دوستو. اسی مجمع پہ ایک اور حدیث میں یاد آ رہی، میں آپ کو سنا دوں کہ جیسے یہ مجمع ختم ہوتا ہے الحمدللہ تو آسمانوں سے ایک فرشتہ آواز مارے گا، اور اس کی آواز کیا ہوگی کہ اے لوگو، اے اللہ کا ذکر کرنے والوں، اے مجمع، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سب کی بخشش کر دی. تم سب کی بخشش کر دی، بخشش ہو جائے گی الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری انعام بخشش نہیں کی صرف، بلکہ کیا ہے کہ جو گناہ تمہارے ساتھ چپٹے ہوئے تھے، میں تو اپنی بات کروں اوپر سے نیچے تک، فرام ہیڈ ٹو ٹو گناہوں میں تت پت تھا. میں جب اس پہ آیا ہزاروں قسم کے پورے گناہ ہی تھے سارے جسم کے اوپر. آپ تو خیر نیک آدمی الحمدللہ، لیکن پھر بھی ضرورت تو پڑتی ہے نا نہانے کی. کتنے آدمی صاف ہو پھر بھی نہانا تو پڑتا ہے نا کہ یار چلو پسینے ختم ہوگا، میل ہی ہٹے گا. تو چلیں آپ تو نیک آدمی پھر بھی سن لیں آپ کہ کتنی اہم چیز تھی. دوسرا انعام بتایا کہ جتنے بھی گناہ ہم لے کر اپنے ساتھ اس مسجد میں داخل ہو کر اس مجمع میں بیٹھے تھے، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، جتنے گناہ تم آئے تھے لے کر وہ گناہ ختم ہی نہیں ہوئے، بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. سرنامہ بیان میرا جو سن لیں اس مجلس کو یہ ہے، اس حدیث کو غور سے سننا اور توجہ سے سننا. یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. اصل مقصد میرا یہ ہے، بس یہ ہے کام. کیا میں یہ چاہتا ہوں، یہ تمنا لے کر آیا ہوں کہ کوئی آدمی آپ میں سب جو جنت میں جائے، جو عورت مرد، اگر یہاں عورتیں سن رہی ہیں تو میرے بھائیوں میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں جا کے ہمیں پچھتانا نہیں چاہیے، وہاں ریگریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوگا. یہ پیغام آپ کو دینے ہیں. مزے کیا وہ جنت میں جانے گے وہاں بھی آدمی پچھتائے، وہاں بھی ہائے کرے. یہاں تو ٹھیک ہے جی چلے، او یہ میری کوٹی ہوتی، یار دیکھو اس نے کتنا مکان بنا لیا، وہ یار یہ میری گاڑی ہوتی، یار یہ تو 4 دن اس کو آئی ہوئے، اس نے دیکھو یار ویئرہاؤس کھول لیا. یہاں تو یہی کرتا رہتا نا آدمی، یار اس کی 2 گاڑی ہوں گی، 2 پاکستان چلے گئے، وہ یار دیکھو ماشاء اللہ یار اتنے مکان بنائے ہیں، میں تو ادھر گیا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکا، میں تو فلاں نہیں ہوا. یہ ہے پچھتاوے یہاں کے. تو اگر جنت میں یہ پچھتاوا جناب دیکھو یار تو ماشاء اللہ اس نے تو بڑا، اس کا محل اونچا ہو گیا، کٹھی نماز پڑھتے سے کٹھے جماعت سے جانے سے اے کیوں ہے نا محل بنا لیا. وہاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حضمات میں جبر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں لیسا یتحسر ہو، عجیب بات کہی انہوں نے، لیسا یتحسر اہل جنہ. سبحان اللہ، عجیب بات کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی جو ہوں گے وہ افسوس کر رہے ہوں گے، ہاتھ مل رہے ہوں گے، ان کو بھی افسوس ہوگا. اب میں چاہتا ہوں آج آپ کو میسیج یہ دینے آیا ہوں کہ ہم وہ انسان بن جائیں کہ ہمیں کل جنت میں افسوس نہ ہو. بننا چاہتے ہیں؟ جو بننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. نقد سودا کرتا ہوں میں تو آدمی سے، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. فائدہ کیا ہے نمازوں کی فائدہ ہے جان دوستوں، جو ہوتے ہی جا کے ایسی پچھتانا ہی ہے. اور یہ حدیث ہے، حدیث موضوع جوڑ کر یتحسروا اہل الجنہ، کہ جنت میں بھی جا کے افسوس کریں گے وہ اور پچھتائیں گے جنت کے اندر جا کر.
میں آج آپ کو ایسا گر بتا رہا ہوں دوستو، ایسی چیز بتا رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے وہ چیز لے لیتے ہیں آج اس وقت، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس حدیث سے کہ آپ جنت میں پچھتائیں گے نہیں بلکہ اور مزے ہو جائیں گے. بتاؤں آپ کو گرو ایکسپٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ میری محنت ضائع نہ جائے، آنا ضائع نہ، مطلب یہ اکثر مقصد میرا یہ حدیث تھی. یا کچھ تو ہو فائدہ دوستوں، کچھ تو دے کے آؤں بریڈ فورڈ والوں کو، اتنی دور سے ہیں، یہ تو نہیں خالی چلا جاؤں ان کو کچھ نہ دوں. آگے اس حدیث چلتی ہے. پہلے تو کہہ دیا کہ اہل جنت بھی جو ہے پچھتا رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے وہی مارے گئے، کچھ نہیں. کن کو دیکھ رہے کہ پچھتائیں گے؟ سبحان اللہ. وہ کیا وجہ ہے جس سے پچھتائیں گے؟ الا ساعۃ، ایک لمحہ جو اس دنیا میں ایک لمحے کی بات کروں، الا ساعۃ، ایک لمحہ جنہوں نے گزارا ہوگا اس طریقے سے. کس طریقے سے؟ اللہ لم یذکر اللہ، کہ انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. یہ ہے جنت کا خزانہ. کیا سٹینڈرڈ جنت کا دیکھ لیا آپ نے؟ متقیو، نمازیو، پرہیزگارو، حاجیو، عمرہ کرنے والوں سب پچھتاؤ گے، عالمو، محدثو سب پچھتاؤ گے. اللہ نے کیا سٹینڈرڈ رکھا ہے جنت میں نہ پچھتانے کا؟ کہ وہ سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کا کہ تمہاری زندگی یہاں ایسے ہی گزرے کہ ایک لمحہ بھی، ایک ساتھ بھی ایسی نہ ہو جس میں تم مجھے یاد نہ کر رہے. اب قلبی ذکر دوستو یہ ہے کہ دل کے، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے لیفٹ سائڈ، 2 انگل نیچے دیکھ رہے ہیں، توجہ کریں، دل ہے ہمارا. اس دل کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے. آنکھ بند کر لینی ہے اور آنکھ بند کر کے بالکل جیسے بیٹھنا ہے ویسے بیٹھ کے دل کی طرف توجہ کرنی ہے. زبان کو نہیں ہلانا، بالکل نہیں ہلانا، یعنی آواز نہیں نکالنی بالکل، اور دل کی طرف توجہ فرما کر دل کے اندر آہستہ آہستہ ہر دھڑکن کے ساتھ ہم نے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں، دل کی زبان سے. انشاءاللہ جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے صبح اور شام، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، ذکر قلبی، اس کا ثواب اتنا ہے سبحان اللہ کہ ایک ساتھ جو یہ ذکر کرتا ہے، ایک ساتھ سمجھتا نا، 1 مومنٹ جو یہ ذکر کرتا ہے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. فضائل المعانی یہ لکھی ہے حدیث، 70 سال کی عبادت اتنا بڑا یہ ذکر ہے. تو اس کا ٹائم فکس کر لیں آپ، فجر کے بعد بیٹھ جائیں 10 منٹ 15 منٹ، نہاتے ہیں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. دل کی طرف سوچنا شروع کریں اور اللہ 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 اللہ، بس وہ دل آپ کا خود چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنا کام آپ کا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ ذکر.